الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قربانی کا مہینہ آنے والا ہے۔ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے حدیث مقدسہ کا یہ مفہوم گوشے گزار کر دوں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بقر عید کا چاند دیکھو اور تم میں سے جو کوئی قربانی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ بال منڈانے یا ترشوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے، تب تک رکا رہے جب تک قربانی کی ادائیگی نہ کر لے۔ قربانی کی ادائیگی کے بعد یہ کام پھر سے کریں۔ تو آپ میں سے جو کوئی بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھے ہیں، چاند ہونے کے بعد ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی، ہر امت کے لیے۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ بے زبان جانوروں کے اوپر اللہ کے نام کا ذکر کرے۔ قربانی اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ ہم بے زبان جانوروں کے اوپر اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ تو جس طرح ہم کھانے اور پینے کے سامان پر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم پہننے اوڑھنے کے وقت میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم چلتے پھرتے اٹھتے اور سوتے وقت میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم شہر اور بستی میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ہم مجمع اور تنہائی میں اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح جب سال میں ایک مرتبہ ماہ ذی الحجہ آئے تو ہمارے مالداروں کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے تاکہ بے زبان جانوروں کے اوپر بھی اللہ کے نام کا ذکر ہو جائے، اللہ کے نام کا تذکرہ ہو جائے۔ ہر امت کے لیے رب قدیر نے قربانی مقرر کی ہے، ہمارے لیے بھی قربانی ہے، لہٰذا ہم قربانی کیا کریں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قربانی رب کی بارگاہ میں بندگی کے اظہار کا ایک مقدس طریقہ ہے۔
قربانی رب کی بارگاہ میں بندگی کے اظہار کا ایک مقدس طریقہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اپنے مال کا نذرانہ پیش کر کے رب کے قرب کے حاصل کرنے کا حقدار ہو جایا کرتا ہے، رب کا خاص بندہ بن جایا کرتا ہے۔ قربانی کہتے کس کو ہے؟ تو سنیں، ایام خاص میں ظاہری طور پر ایک جانور کو خدا کے نام پر ذبح کرنے کا نام قربانی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی کرنے کا اصل مقصد صرف گوشت کھانا ہے یا شہرت حاصل کرنا ہے؟ آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سنیں، اس کا مقصد یعنی قربانی کرنے کا اصل مقصد نہ گوشت کھانا ہے نہ شہرت حاصل کرنا ہے، بلکہ قربانی کرنے کا اصل مقصد تقویٰ و پرہیزگاری کے کمال پر پہنچنا ہے، یعنی تقویٰ و پرہیزگاری حاصل کرنا ہے۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نہ قربانیوں کا گوشت رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں کچھ پہنچتا ہے تو صرف اور صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے، ہمارے نیک کام پہنچا کرتے ہیں، ہماری پرہیزگاری رب کی بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں کفار قریش کے لوگ جب قربانیاں پیش کیا کرتے تھے تو قربانیوں کے خون کو خانہ کعبہ کی دیوار پر جا کر پوت دیا کرتے تھے، لگا دیا کرتے تھے۔ وہ یہ تصور کیا کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے ہماری قربانیاں قبول ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تشریف لانے کے بعد رب قدیر نے حکم فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ سنو، ہرگز خدا کی بارگاہ میں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچا کرتا ہے نہ اس کا خون پہنچا کرتا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں کچھ پہنچتا ہے تو صرف اور صرف تمہارا تقویٰ پہنچا کرتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچا کرتی ہے۔ لہذا دل و دماغ کو صاف کر کے اچھی نیت کے ساتھ رب کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے ذوق و شوق کے ساتھ قربانی کیا کرے، اس لیے کہ وہی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول کی جاتی ہے جو رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جو رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، وہی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول کی جاتی ہے۔ لہذا اچھی نیت کے ساتھ قرب الہی حاصل کرنے کے ارادے سے ہم قربانی کیا کریں۔ رب قدیر فرماتا ہے قرآن مقدسہ کے اندر، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، جو سب کا پروردگار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو
اپنی زندگی میں اچھا کام کرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی ہم اچھا کام کریں اس کے پیچھے یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے ہم سب کو رب قدیر کی خوشنودی حاصل ہو جائے، رب قدیر کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اگر اس مقصد کے ساتھ ہم اچھے کاموں کو پورا کیا کریں گے تو یقین جانے کہ کامیابی ہر موڑ پر ہمارے قدم کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئے گی، ہر موڑ پر ہم کامیاب و کامران بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ صرف چند قطرے خون بہا دینے کو ہی قربانی سمجھ بیٹھا ہے۔ چند قطرے خون بہا دیا اور سوچتا ہے قربانی ہو گئی، اور قربانی کے پردے کے پیچھے جو جذبات و احساسات، جو وفاداری و فداکاری کے جلوے چھپے ہوئے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اسے محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جو قربانی کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے جذبات و احساسات کو، وفاداری و فداکاری کو سمجھ لیا کرتا ہے وہ رب کا قرب حاصل کر لیا کرتا ہے، وہ رب کا خاص بندہ ہو جایا کرتا ہے۔ یہ قربانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری و فداکاری کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسے رب کے خلیل نے حکم ربی پر اپنے لاڈلے کی گردن پر چھری چلانا پسند کیا۔ ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کبھی جذبات و احساسات کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر قربانی کے اصل مقصد کو سمجھے کہ جو لاڈلا مدتوں بعد ملا ہو، جو جگر کا ٹکڑا ہو، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو، جو پھول کی طرح کھلتا ہو، ایسے بیٹے کو ذبح کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن رب کے خلیل نے یہ ثابت فرما دیا، یہ ظاہر کر دیا کہ جو رب چاند سا مکھرا بیٹے کی صورت میں عطا فرمایا ہے، وہی رب اسی بیٹے کی قربانی بھی طلب فرما رہا ہے۔ لہٰذا رب کے خلیل نے رب کی رضامندی کی خاطر اس بیٹے کی گردن پر چھری چلانا پسند کیا، لیکن رب کے حکم کو توڑنا پسند نہیں کیا۔ آپ نے رب کے حکم پر عمل کیا۔ یہ قربانی آسان کام کا نام نہیں ہے۔ اس کی گہرائی میں جو پہنچ جایا کرتا ہے یقیناً وہ تقوی حاصل کر لیا کرتا ہے، یقیناً وہ متقی اور پرہیزگار بن جایا کرتا ہے۔ لہٰذا خون بہائیں یعنی قربانی کرے، لیکن اس کے جذبات و احساسات کو سمجھے تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری کا کمال پیدا ہو، اور آپ اس کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن مقدسہ کہتا ہے اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز بھی پڑھا کرے، اور جب قربانی کے خاص دن آیا کرے، ایام خاص آیا کرے، تو ان ایام خاص میں رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ قربانی بھی کیا کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایام قربانی میں اولاد آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کرنے سے زیادہ
رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل قربانی کرنے سے زیادہ رب کی بارگاہ میں پیارا نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایام قربانی میں قربانی نہ کر کے، قربانی کو چھوڑ کے ہزاروں رکعات نوافل پڑھے یا لاکھوں روپیہ صدقات و خیرات کرے، اس کے باوجود بھی وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا جو مقام و مرتبہ ایک قربانی کرنے والے کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ایام قربانی میں رب قدیر کو قربانی کے علاوہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے، لہٰذا جو مالدار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ایام قربانی میں قربانی کی ادائیگی کیا کرے۔ ایام قربانی 3 دن اور 2 راتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف دن میں ہی کی جاتی ہے، راتوں میں قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، قربانی کی مدت 3 دن ہے اور 2 راتیں ہیں۔ دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اور راتوں میں بھی قربانی کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے افضل، سب سے بہتر دن پہلا دن ہے، یعنی ذی الحجہ کا جو 10واں دن ہے، جو 10ویں تاریخ ہے، وہ دن سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے۔ لہٰذا قربانی کی ادائیگی کیا کریں۔ اور یہ دیکھیں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ تمہارے سامنے پیش ہوگا۔ سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ اس حدیث مقدسہ کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اچھے اور موٹے جانوروں کی قربانی کیا کرو، کیونکہ یہ قربانی کے جانور کل پل صراط پر تمہارے لیے سواری کے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، تمہارے لیے یہ سواری کے کام آئیں گے۔ لہذا مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کر قربانی کیا کرے، اچھے اخلاص کے ساتھ قربانی کیا کرے، نیت کو درست کر کے قربانی کیا کرے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کیا کرے، کیونکہ وہی قربانی قبول ہوتی ہے جو رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ لہذا اچھے جانوروں کی قربانی کیا کریں۔ اور دیکھیں آپ، جن جانوروں کی قربانی آپ پیش کرتے ہیں، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ رب کی بارگاہ میں مقام مقبولیت میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کے جانور کی گردن زمین سے کتنی قریب ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی گردن زمین سے کتنی قریب ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا خون ابھی زمین پر گرا نہیں ہے کہ آقا فرماتے ہیں قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ جانور رب کی بارگاہ میں مقام مقبولیت حاصل کر لیا کرتا ہے۔ مقام مقبولیت میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اچھے جانوروں کی قربانی کیا کرے، فربا جانوروں کی قربانی کیا کرے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے پدر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ یعنی اس سے ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تجھے رب کی جانب سے ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں قربانی کے جانور کے، ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کو رب کی جانب سے ایک نیکی عطا کی جائے گی۔ لہٰذا مسرت و شادمانی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر رب کا قرب حاصل کرنے کے مقصد سے قربانی کیا کرے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو یقیناً ہم دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ رب قدیر ہم سبوں کو صحیح طریقے سے قربانی کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، راہ مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔